جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ مختصر سی آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ ذکر کی ہے۔ یہ آیت مختصر ہے لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتی ہے۔ اللہ نے اس میں اتباع کا حکم دیا ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چل پڑنا۔ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبیہ۔ یہ ہمارے مدارس کے بچے جب حدیث کی کتاب میں سے کتاب الزکوٰۃ پڑھتے ہیں تو کتاب الزکوٰۃ کے اندر گائے کے ایک بچے کو تبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ تبیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ گائے کے پیچھے جب وہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، جدھر جدھر گائے جاتی ہے وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا گائے کا بچہ جو اپنی ماں کے نقش قدم پر جاتا ہے اس کو حدیث میں تبیہ کہا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اندر پیروی کا، پیچھے پیچھے چل پڑنے کا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتباع کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ بات بھی بتائی ہے کہ اتباع کس کی کرنی ہے اور کس کی اتباع نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ ما انزل الیکم من ربکم، تم نے اتباع اس چیز کی کرنی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کی گئی ہے۔ اس کے سوا دیگر دوستوں کے پیچھے نہیں چل پڑنا۔ اب اللہ کے قرآن سے ہی معلوم کیا جائے کہ اللہ نے وہ کیا چیز نازل کی ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنے کا حکم ہے۔ تو قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کے نزول کا ذکر ہے، ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ یہی بات اللہ نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں فرمائی ہے کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، تو کتاب اور حکمت یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ اب اللہ کے کلام سے یہ بھی معلوم کر لیا جائے کہ کتاب کے ساتھ جو حکمت کا لفظ وارد ہوا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں 22ویں پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ وَاذْكُرْنَ، نبی کی بیویوں تم یاد کرو۔ کیا چیز یاد کریں؟ ما یتلا، وہ چیز یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے۔
کہاں پڑھی جاتی ہے وہ محل اور مقام بھی بتایا. فی بیوت کننا، تمہارے گھروں کے اندر، مومنوں کی ماؤں کے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے فرماؤ اسے یاد کرو. بھئی کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ نے آگے لفظ من کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا. من آیات اللہ والحکمہ، ایک اللہ کی آیتیں ہیں اور اس کے ساتھ دوسری چیز حکمت ہے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے جیسے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح حکمت بھی کوئی ایسی شے ہے جو پڑھی جانے والی ہے. امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے، جس کے نسبت سے آج تقریب بخاری بھی ہے، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قتادہ علیہ رحمہ سے نقل کرتے ہیں کہ الحکمہ کا معنی ہے السنہ. آیات قرآن پاک اور الحکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. امام محمد بن ادریس الشافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں، دوسری کتاب کتاب العم، تیسری کتاب احکام القرآن، تینوں کتابوں میں امام شافعی نے لکھا اللہ کے قرآن میں جہاں الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر ہے، والکتاب کا معنی قرآن ہے اور الحکمہ کا معنی سنت ہے. اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مدینے کے اندر جو لوگ اللہ کے قرآن کا علم رکھتے ہیں، میں نے ان میں سے سب سے پسندیدہ لوگوں سے سنا ہے کتاب و حکمت کا معنی قرآن اور سنت ہے. راس المفسرین امام محمد بن جریر الطبری نے اپنی تفسیر کے اندر، اور امام ابن الجوزی نے زاد المسیر فی علم تفسیر میں، امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب جو بدعات کے رد میں لکھی اس کے اندر، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام بخاری کے استاد الاستاذ امام عبد الرزاق بن حمام صنعانی نے تفسیر عبد الرزاق میں، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہے. اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک اور مقام پر ایک پوری کتاب اس عنوان سے نقل کی، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا. تو اللہ نے قرآن میں سورۃ اعراف میں فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کے لیے وہی دین ہے جو اللہ نے بذریعہ وحی تمہاری طرف اتارا ہے. اس وحی کے سوا کوئی اور چیز دین نہیں ہے. علماء کے اقوال، ان کے توضیحات، وہ کتاب و سنت کے کسی مسئلے کی شرح اور تفصیل نہ ہو سکتے ہیں، لیکن دین صرف وہ ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ مائدہ میں بتایا آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور بطور دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتصام میں امام دار الحجرہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، امام مالک ابن انس کہا کرتے تھے دین صرف وہ ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے دین کی کچھ باتیں باقی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر نہیں گئے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، اس شخص نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ رسالت میں خیانت کر دی ہے۔ دین کی بات ہوتی تو آپ ضرور بتا کر جاتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، تبلیغ کر، بات کو پہنچا دے۔ کیا چیز پہنچانے کا حکم دیا؟ ما انزل الیک من ربک، رسول جو چیز تیرے پروردگار کی طرف سے تیری طرف نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی رسالت اور اس کے پیغام کو تم نے نہیں پہنچایا۔ اس آیت میں بھی فرمایا کہ لوگوں تک جو بات پہنچانی ہے وہ وہی ہے جو تمہارے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تو اللہ نے بذریعہ وحی صرف دو چیزیں دی ہیں، ایک یہ قرآن پاک ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کا طریقہ کار ہے۔ یہ دو چیزیں دین ہیں، ان دو چیزوں سے ہٹ کر کوئی شخص بھی کسی تیسری چیز کی طرف جائے گا وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں کہا کہ منزل من اللہ دین کی پیروی کرو۔ اب اس کی پیروی کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے، میں اور آپ اگر ہم تین چیزیں وحی الہی کے کتاب و سنت کے تابع کر لیں تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا۔ صرف تین چیزیں، ہر شخص وحی الہی کے تابع کر لے تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا دین اس پر نافذ ہو جاتا۔ پہلی بات، قول و عمل وحی کے تابع ہو۔ دوسری بات، فکر و عقل بھی وحی کے تابع ہو۔ تیسری بات، صورت اور شکل بھی وحی کے تابع ہو۔ فکر و عقل بھی وحی کے تابع، قول و عمل بھی وحی کے تابع، صورت و شکل بھی وحی کے تابع۔ اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں فکری طور پر، وہ اپنی فکر اور عقل کو وحی کے تابع نہیں کرتے، اپنی عقل کو وحی پر حاکم بنانے کی کوشش کرتے، اور خاص طور پر وحی کی یہ جو دوسری قسم الحکمہ سننا، اس کو وہ اپنی عقل کی پیٹھ چڑھاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں تو کھل کر کہہ نہیں سکتے ہوتے تو یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، سنت و حدیث کے بارے میں یہ زیادہ نشتر چلاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے فلسفی قسم کے لوگ پرانے زمانے میں کئی عقل پرست جو معتزلہ کے نام پر تھے، آج شکلیں بدل گئی ہیں، نام بدل گئے ہیں، فکر وہی ہے۔ ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھیں گے، جو ان کی عقل میں آ جائے اس کو سمجھیں گے صحیح ہے، جو ان کی عقل کے خلاف آ جائے اس کو رد کر دیں گے۔ حالانکہ ایک بات تو یہ ہے، اللہ نے یہ جو عقل عطا کی ہے یہ وحی الہی کو سمجھنے کے لیے دی ہے، عقل کو وحی پر حاکم نہیں بنایا۔ عقل اللہ نے دی ہے اس وحی کو سمجھنے کے لیے۔ بعض اوقات کوئی بات سنتے ہی انسان کو
سمجھ آ جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دیر بعد بندے کو سمجھ آتے ہیں، بار بار غور فکر کرنے سے سمجھ آتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو بڑے عرصے بعد جا کے سمجھ آتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے، بندے کی عقل میں نہیں آتی۔ اللہ نے جو عقل عطا کی تو سمجھو، افلا تعقلون۔ قرآن میں اللہ اپنے احکام نازل کر کے کئی جگہ کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، ان کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور وہی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے، جو قرآن بار بار کہتا ہے نا فلا تعقلون تتذکرون، اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر چیز جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہ ہو، اس کے بارے میں کسی کو نہیں کہا جا سکتا عقل سے کام لو۔ غور کرو، یہ اسے ہی کہا جاتا ہے جو سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے۔ دین سارے کا سارا بندہ غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بعض لوگ جب سرسری طور پر دیکھتے ہیں وہ ان کی عقل میں نہیں آئی، یہ کہہ کے رد کر دی تو عقل کے خلاف۔ اب پرانے زمانے میں جو زیادہ عقل پرست تھے علماء، ان کو معتزلہ کے نام سے یاد کرتے۔ آج کے دور میں غامدی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، فکر وہی ہے، نام اور شکلیں تبدیل ہیں، ہر چیز اپنی عقل پر پرکھتے۔ پرانے دور میں عقل پرستوں نے کتنی ایسی باتوں کا انکار کر دیا تھا جو اس وقت ان کی عقل میں نہیں آئی۔ آج وہ ایک سادہ دیہاتی ریڑھی بان سودا بیچنے والا سبزی فروش اس کی عقل میں بھی آ چکی ہے۔ اگر عقل کے خلاف ہوتی تو ایک سادہ بدھو آدمی کی عقل میں وہ بات آتی جو ایک عقل کے امام کی عقل میں نہیں آئی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کا سب سے آخری چیپٹر جو ہے، امام بخاری نے کتاب التوحید میں جو آخری باب باندھا کہ باب نضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا بنو آدم کے اقوال اور ان کے عمل جو ہیں تولے جائیں گے۔ سادہ سے لفظوں میں سمجھ لو، اس دور کے عقل پرست یہ کہتے تھے جس چیز کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یا جو سمجھ لو جو چیز دکھائی نہیں دیتی، نظر نہیں آتی، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ مثلا میں بول رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، میری زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن کوئی کلمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کسی کلمے کا کوئی مجسم وجود نہیں ہے، تو وزن کیسے ہوگا؟ میں نے بات کی، میری زبان سے کلمہ نکلا، وہاں میں تحلیل ہو گیا، کوئی ٹھوس وجود ہی نہیں ہے، تو وزن کیسے ہوگا؟ یہ چیز ان عقل پرستوں کی عقل میں نہیں آئی جو اپنی دور میں ان عقل پرستوں کے امام تھے۔ اور آج ایک سادہ سے سبزی فروش ریڑھی پر سودا بیچنے والے کی عقل میں بھی آ گئی ہے۔ وہ ریڑھی چلا کے جا رہے، راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا، ہوا نکل گئی، وہ دکان پہ جاتا ہے، پنکچر لگانے والے کو کہتا ہے بھائی پنکچر لگا دیں اور 20 پاؤنڈ مثال کے طور پہ ہوا بھر دیں۔ اب ہوا نظر تو نہیں آ رہی کسی کو، یہ پنکھے چل رہے، ہوا آ رہی، محسوس ہو رہی، دکھائی نہیں دے رہا اس کا کوئی وجود، تو 20 پاؤنڈ کا ایک لیے کہہ رہے بھر دو، جس سے معلوم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی وزن تو ہو رہا ہے۔ دوسری مثال یہ تار ہے بجلی کی، اس کے اندر کرنٹ چل رہا ہے، بجلی کی وجہ سے لاؤڈ سپیکر آن ہے، میری آواز کافی دور تک جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر کرنٹ دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن جب مہینے بعد بل آتا ہے پھر پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اتنے یونٹ جو ہیں وہ صرف ہو گئے ہوئے ہیں، پیمائش ہو جاتی ہے، بندے کو بخار چڑھا ہوا ہے، اب بخار نظر تو نہیں آ رہا، لیکن ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ ایک پلاسٹر کی پٹی یا ماتھے پہ رکھے گا،
یا وہ تھرمامیٹر اس کی زبان یا بغل کے نیچے دبائے گا اور چند سیکنڈ یا منٹ گزرنے پر بتائے گا آپ کو 99 ڈگری یا 100 ڈگری یا 104 ڈگری بخار چڑھا ہوا ہے. بخار کا وجود تو دکھائی نہیں دے رہا لیکن پیمائش ہو رہی ہے. چوتھی مثال لے لیں, گیس پائپ لائن میں چلتی ہے, اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کی بھی ریڈنگ ہوتی ہے, میٹر لگا ہوا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو پرانے دور میں اگر عقل پرستوں کی عقل میں نہیں آئیں, آج سادہ ان پڑھ لوگوں کی بھی عقل میں آ گئی ہیں. تو اگر عقل کے خلاف ہوتی تو عقل میں کیوں آتی؟ ایسے ہی ایک اور مثال لے لیجئے. میں اور آپ, ہر مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو وضو کرنا پڑتا ہے. کوئی مسلمان بھی بلا وضو نماز نہیں پڑھتا, کہ سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اچھا, وضو کر لیا, یہ بھی ہر نمازی کو پتہ ہے, سارے نواقض وضو نہ بھی اس کو آتے ہونا, اتنا ضرور سب کو پتہ ہے اگر انسان کے وجود سے ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی سب کو پتہ ہے. جیسے ہوا خارج ہوتی ہے, نماز پڑھ رہا ہو تب, یا ویسے بیٹھا چھوڑ کے جائے گا, وضو کر کے آئے گا. اب سردی کا موسم ہے اور صبح فجر کو بندہ اٹھتا ہے گرم بستر چھوڑ کر, ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا انسان کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی, پھر بھی وضو کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ گیا, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے نماز شروع کی, تھوڑی دیر بعد انسان کے وجود سے ہوا خارج ہو گئی. نماز پڑھتا رہے گا یا توڑ کے جا کے وضو کرے گا؟ وضو کرنے جائے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے, اذا فسا احدکم, جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے, فلیتودع, وضو کرے, ولیعد الصلاۃ, نماز کو سرے نو پڑھے, اعادہ کرے. اب جب وضو کرنے گیا, پہلے ہی بڑی مشکل سے ٹھنڈ میں وضو کیا تھا, اب دوبارہ وضو شروع کرتا ہے, بسم اللہ پڑھی, ہاتھ دھوئے. کوئی عقل پرست بتا سکتا ہے کہ ہاتھوں نے تو وضو توڑا نہیں ہے تو ٹھنڈ میں ہاتھ کیوں دھو رہا ہے؟ منہ میں پانی ڈال کر کلی کرتا ہے, ناک سردی کے پہلے ہی ٹھٹر رہی ہے, پھر ناک میں پانی چڑھائے جا رہا ہے, تو کیا ناک نے یا منہ نے وضو توڑا ہے؟ ہاتھ دھوئے کونیوں تک, چہرہ دھو رہے, پاؤں دھو رہے, سر کا مسح کر رہے, یہ جتنے اعضائے وضو ہیں ان میں سے تو کسی نے وضو نہیں توڑا. عقل تو انسان کی یہ تقاضا کرتی ہے بھئی جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو دی جائے, اور جس نے وضو توڑا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہتا, اور جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہے ان کو ٹھنڈ میں بھی دھوتا ہے. عقل استعمال کرنی ہو تو عقل تو یہی کہے گی نا کہ جس نے وضو کیا ہے بھئی اس کو توڑا ہے, اس کو پکڑو. اسے کوئی بھی دھونے کا قائل نہیں ہے, سارے وضو کریں گے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. عقل میں بات نہیں آ رہی, مانتا پھر بھی ہے, صرف اس لیے مانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. عقل کے پیچھے لگے تو پھر صرف پچھلا مقد والا حصہ دھو کے آ جائے اور نماز شروع کر دے. پوری ملت اسلامیہ میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو کتاب و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ عقل اللہ نے دی ہے سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اگر کوئی بات وقتی طور پر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو بار بار غور کرو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم کلمہ ہوتا, زیادہ ضرورت اور اہمیت والا ہوتا, اس کو ایک کی بجائے 3 بار دہرا دیتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا,
لتفهم عنہ، جب بھی کوئی لازمی اہمیت والا کلمہ بولتے نا آپ اس کو 3 دفعہ دہرا دیتے۔ کیوں دہراتے؟ حدیث کا اگلا جملہ ہے لتفهم عنہ، تاکہ آپ سے وہ کلمہ اور وہ بات سمجھ لی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفہیم کے لیے بعض اوقات ایک بات کو کئی بار دہرا دیتے، بلکہ مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث یہ بھی لائے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک بات کو 7 مرتبہ دہرایا۔ تو جتنی کسی بات کی اہمیت یا مشکل چیز ہوتی ہے اس کو تکرار کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو بعض باتیں آپ صرف ایک بار کہہ دیتے تھے، تو کچھ کلمات احکام ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار کہنے سے بھی سمجھ آ جاتے ہیں، کچھ بار بار دہرانے سے سمجھ آتے ہیں، کچھ بعض دفعہ طالب علم استاد سے جب پڑھتے ہیں کلاس میں استاد زور لگا لیتے کئی دفعہ سمجھ نہیں آتے، اگلے دن پھر سمجھاتے ہیں، بعض اوقات ٹیوشن میں جا کر پھر سمجھا دیتے ہیں۔ تو بار بار پڑھانے سے کئی دفعہ مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو قرآن اور سنت کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عقل سلیم کے خلاف ہے۔ ہاں جن لوگوں کی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی ہوتی نا، اصل میں ان کی عقل کا قصور ہوتا ہے، وہ خود کم فہم ہوتے ہیں، اپنی عقل کا قصور ہوتا ہے، رد و رسول پاک کی سنت اور حدیث کو کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری سے یہ ایک مثال دیتا ہوں، کتاب البیوع، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جو حدیث کے حافظ تھے، کمال حافظہ اللہ نے دیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں، امام بخاری کتاب البیوع میں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، اگر کسی بندے نے اونٹنی فروخت کرنی ہے یا بکری بیچنی ہے اس کا دودھ روک کر مت رکھے، اس لیے کہ جانور کا اگر دودھ روک کر رکھا ہوا ہے تو خریدار کو دھوکہ ہو جائے گا، وہ سمجھے گا یہ زیادہ دودھ دیتا ہے، وہ خرید لے گا لیکن نقصان میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس عیب والا جانور خرید لے تو فَلَهُ بِخَيْرِ نَظَرٍ، اس کو 2 کاموں میں سے ایک کا اختیار ہے، ان شاء امسک و ان شاء ردہ، اگر تو چاہے تو جانور اپنے پاس رکھ لے، رکھنا نہیں چاہتا تو واپس کرنا چاہتا ہے واپس کر دے، لیکن جب جانور واپس کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّن تَمْرٍ، واپس کرے تو 1 صاع کھجور کا ساتھ لوٹائے۔ یہ صاع ایک معروف پیمانہ ہے جس پہ آپ رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، 4 بک دیسی طریقے سمجھ لو، 4 بک بھر کر آپ غلہ نکال دے تو یہ 1 صاع بنتا ہے، چونکہ 1 بک 1 مد ہوتا ہے، 4 مد میں 1 صاع ہوتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ 1 صاع کھجور کا واپس لوٹائے۔ ایک طبقے نے یہ کہا جیسے نور و انوار میں ہے ان هذا الحدیث مخالف للقیاس من کل وجہ، یہ حدیث ہر لحاظ سے ہی قیاس کے عقل کے خلاف ہے۔ کیسے بھائی؟ کہتے ہیں صرف جانور 1 آدھ دن جو رکھا اس کا دودھ پیا ہے نا، اب جب واپس کر رہا ہے تو دودھ کے معاوضے میں 1 صاع کھجوروں کا دے رہا ہے، تو کھجور اور جنس ہے، دودھ اور جنس ہے، یہ جنس میں دونوں ایک جیسی نہیں ہیں، اور یہ بھی امکان ہے دودھ جو پیا اس کی قیمت زیادہ ہو، کھجوروں کی کم ہو، یا کھجور کی قیمت زیادہ ہو، دودھ کی کم ہو، قیمت میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں، یہ تو بالکل عقل کے خلاف۔ اچھا بھئی عقل کے خلاف ہے تو کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث بیان کرنے والا راوی یہ حدیث کون ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث تو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، وہ فقیہ اور مجتہد نہیں تھے، عقل کے خلاف آ گئی ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی باریک بین فقیہ تھے،
لوگ تو کہتے ہیں حدیث پڑھنے والے بس کالا کالا رسول اللہ کرتے ہیں، ان کو حدیث کا فہم نہیں ہوتا، یہ تو پنساری کی طرح ہوتے ہیں، اور جو ہمارے علماء ہیں وہ تو فقہا ہیں، وہ تو حکیم ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کی خاصیت کیا ہے، کون سی جڑی بوٹی کس مرض کا علاج ہے، اور اگر اس کا کوئی نقصان ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو بطور اصلاح اس میں کون سی دوسری دوائی شامل کر رہی ہے، یہ تو حکیم کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ پنساری کو تو اتنا پتہ بھئی میری دکان میں یہ سودا ہے، تو اس کی خاصیات کا، فوائد اور نقصان کا اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو ایسی حدیث پڑھنے والے کالا کالا رسول اللہ تو کرتے ہیں، مطلب نہیں ان کو آتا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول درج کر دیا اسی حدیث کے مطابق، کیونکہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے تو ہماری فقہ کا کھیت بویا تھا، وہ ایک لمبی بات ہے، وقت تھوڑا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کی بات اس حدیث کے مطابق نقل کر کے قوم کو یہ سمجھایا کہ اگر یہ عقل کے خلاف ہوتی تو عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ تو ایسا فتویٰ نہ دیتا۔ تو بہرحال کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتا، جن کی عقل میں داخل نہیں ہو رہا اصل میں ان کی اپنی عقل ناقص ہوتی، اور پھر یہ کوئی دنیا میں محاکمہ بھی نہیں کر سکتا کہ کس کی عقل کو معیار بنایا جائے۔ ایک بندہ کہے گا جی میرے امام صاحب کی عقل بڑی ہے، دوسرا کہے گا نہیں جس کو میں مانتا ہوں اس کی عقل بڑی ہے، تیسرا کہے گا میرے مفتی کی عقل زیادہ کام کرتی ہے۔ شریعت نے کسی کی عقل کو معیار نہیں بنایا، شریعت نے جو معیار بنایا ہے وہ ما انزل الیکم من ربکم ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو دی کہ فکر و عقل ہمیشہ وحی کے تابع ہو، کبھی اپنی عقل کو قرآن اور سنت پر حاکم نہ بناؤ، عقل کو اس کے تابع رکھ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، ہمارا قول و عمل بھی وحی کے تابع ہو، آپ لوگوں کو جو مسئلہ بتائیں، جو عمل دکھائیں، وہ بھی اللہ کی وحی کے تابع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ کی اس رضا مندی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گیا جو اہل جنت کو جنت میں سب سے آخر میں مل رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جنتیوں کو اللہ میں جنت میں بھیجے گا، نعمتیں عطا کرے گا، پھر اللہ کہے گا سب سے آخری نعمت جو میں نے تمہیں دینی ہے وہ میری رضامندی ہے۔ تو یہ رضامندی جو جنتیوں کو اینڈ پر ملنی ہے، نبی پاک کے صحابہ کو دنیا میں ہی مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کا قول و عمل اللہ کے رسول کی وحی کے مطابق ہوتا تھا، جو بات کہتے تھے، جو مسئلہ بتاتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا فرامین میں سے ہوتا تھا یا آپ کے اعمال میں سے ہوتا تھا۔ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رجل صالح، عمر کا بیٹا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ اور ایک دوسری بات صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر رجل صالح لو کان یصلی باللیل، ابن عمر نیک آدمی ہے اگر یہ راتوں کو نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی، ابن عمر کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تو ابن عمر کا بیٹا، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک دفعہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان اب حالات بدل گئے ہیں، میں اپنی بیوی کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بھئی تو کیسے نہیں جانے دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول پیغمبر ہے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن ابا جان حالات ٹھیک نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ کیا فرمایا؟ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول ھذا، میں تمہیں نبی علیہ السلام کی بات بیان کر رہا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں یہ بات کہتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ کہاں قول پیغمبر اور کہاں تیری میں؟
یہ میں ہی آج بہت بندوں کو مار گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹھیک ہے، حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، لیکن میں تو وہ کہوں گا جو میرے امام نے کہا، جو میرے مفتی نے کہا، جو میرے محدث اور فقیہ نے کہا۔ بھائی کہاں وہ محدث اور فقیہ اور مفتی جہاں رسول اللہ کا فرمان ہو؟ ابن عمر اپنے بیٹے سے مرتے دم تک اس لیے نہیں بولے کہ میں اس کو نبی کا قول بتا رہا ہوں اور یہ کہتے کہ میں۔ دوسری مثال فعل کی، ابن عمر کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے، کعبے میں آئے تو آپ شروع کرنا تھا، حجر اسود کے سامنے آئے، کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کچھ بگاڑ سکتا نہ نفع دے سکتا۔ حجر اسود سے قیمتی کون سا پتھر ہوگا جس کو اللہ نے وہ عظمت اور شان دی ہے کہ کعبے کے ایک نکر میں لگا ہوا ہے اور ہر مسلمان اس کو بوسہ دینا سعادت سمجھتا ہے؟ ہم جہاں سنگ مرمر کی 4 ٹائلیں لگی دیکھ لے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، نظر و نیاز چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، متبرک سمجھ کے وہاں پر عبادات شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر، تو ضرر نہیں دے سکتا، بگاڑ نہیں سکتا، ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا، تو پھر بوسہ کیوں دینے لگے؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رسول نے عمل کیا ہے۔ تو صحابہ نبی پاک کا قول اور نبی پاک کا عمل سب سے مقدم رکھتے تھے۔ ہم بھی کوئی بات کرے، کوئی مسئلہ بیان کرے، ہمارا قول بھی اللہ کے دین میں سے، کتاب و سنت میں سے ہونا چاہیے، اور عمل بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی سی وحی سے ہو۔ تیسری اور آخری بات صورت و شکل، جیسے ہمارے لیے فکر، اعتقاد، یقین کتاب و سنت پر ضروری، مسائل، اعمال کتاب و سنت کے مطابق ضروری، ایسی جو ہماری ظاہری شکل ہے نا، حلیہ ہے، یہ بھی وحی کے تابع ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس، ہماری چہرے، مہرے، سب اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اور وحی کے مطابق ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے ایک پنجابی خطیب ہے مولا منظور صاحب، وہ کہا کرتے ہیں یہ اتنی سیاਣੀ ہے، یہ مرد کے چہرے پر ہی آتی ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں آتی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا امرنی ربی ان اعبد اللہ، تو ہمارے چہرے بھی وہی کے تابع ہوں اور ہمارا لباس بھی وہی کے تابع ہو۔ مرد کا لباس عورت کے لباس جیسا نہ ہو، مرد کا لباس پوری طرح ریشم کا لباس نہ ہو، مرد کا لباس کفار کی خاص کوئی شعار اور علامت ہے اس کے مشابہ نہ ہو، مرد کا لباس چادر خاص طور پر تہ بند، شلوار، پینٹ، پجامہ، یہ اس کے ٹخنوں سے اونچا، اس لیے کہ ٹخنوں کا کپڑے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابو داود اور نسائی میں کتاب اللباس میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف پنڈلی تک چادر رکھا کرو۔ خود آپ کا معمول بھی یہ تھا، شمائل ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، الی انصاف ساقی ہے، لیکن صحابی نے کہا اللہ کے نبی کوئی گنجائش، فرمایا تھوڑا سا نیچے کر لو، کہا کوئی اور گنجائش، فرمایا تھوڑا سا اور نیچے کر لو، بالآخر ٹخنا پکڑ کر صحابی کا فرمایا لیس للکعبین فی الازار شیء، ان ٹخنوں کا تیرے ازار بند میں، چادر میں جو نیچے تم نے باندھی ہے، کوئی حصہ اور دخل نہیں ہے۔ آخری بات بخاری میں حدیث، آپ دیکھیں اس کی اہمیت دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگے تھے تو ان کا پیٹ خنجر کی وجہ سے کٹ گیا، انتڑیاں کٹ گئیں، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، دوا بھی پلائی جاتی ہے تو وہ کٹی انتڑیوں سے باہر آ جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں کہ نوجوان، یہ پرابلم ہے بھی زیادہ جوانوں کی ہی، ایک نوجوان بیمار پرسی کرنے آیا امیر المومنین حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ، بیمار پرسی کر کے جا رہا ہے تو چادر اس کی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، حضرت عمر نے اسی حالت میں بلا لیا، لیکن کتنی وہ
خطرناک، دردناک اور کربناک حالت تھی. انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں، زخمی ہیں، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے. اس کی اہمیت بھائی کتنی معلوم ہوتی ہے. اس جوان کو بلایا، بلا کر کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈر جا، اپنی چادر اونچی کر لے. اس لیے میرے بھائیو، آج یہ کام مردوں والا عورتوں نے، عورتوں والا مردوں نے شروع کر دیا. صحیح ہے ان کی معروف حدیث ہے، جو مرد عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں یا عورتیں مردوں سے مشابہت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے. تو ہمیں اپنی ظاہری شکل و صورت بھی وہی الہی کے تابع کرنی ہے. اپنا باطن، اپنا ایمان اور اپنی فکر، اپنی عقل، سب کچھ جب وہی کے تابع کر لیں تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے. کہ اللہ کو ہمارے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا پتہ ہے. تو آگے کیا فرمایا ہے؟ قلیل ما تذکرون، بہت تھوڑی تم لوگ نصیحت پکڑتے. آپ دیکھ کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، علماء بڑے بڑے لمبے چوڑے بیانات پر ہم شوق سے سنتے ہیں، لیکن جس وقت جلسے سے باہر جاتے ہیں تو کیا ہماری حالت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ سال بعد جلسہ کرا کے تو پورا سال ہی ہم اسی طرح کورے کے کورے رہتے ہیں. جلسوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، علماء بلاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں، نصیحت ہم تھوڑی پکڑتے ہیں. جب ہمارے اندر اگر تبدیلی آ گئی نا، جو صحیح شرعی تبدیلی ہے، کتاب اور سنت کے مطابق ہماری سوچ، فکر، عقل، ایمان، اعتقاد، ظاہری صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سر تا پاؤں وہی الہی کے تابع ہو گیا، سمجھ لیجئے ہم نے اللہ کے کلام سے نصیحت لے لی ہے. اور اگر ہمارے اندر فرق نہیں پڑا تو اللہ کے اس فرمان کو ضرور یاد رکھیے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس لیے اس نے بتا دیا کہ تم اتنا کوئی سننے کے باوجود بھی تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو نصیحت کتاب اور سنت سے پوری لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں باعمل مسلمان بنائے. ہماری سوچ، فکر، اعتقاد اور ہمارا قول و عمل اور ہماری ظاہری صورت سب اللہ کی وحی کے تابع ہوں. اللہ رسول اللہ کا صحیح فرما بردار بنائے اور ہر طرح کی خطا اور غلطیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.